بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں. ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر بالکل واضح ہو چکی ہے. لہٰذا جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس میں ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. اللہ خوب سننے والے اور ہر چیز کو مکمل جاننے والے ہیں. جن لوگوں نے ایمان کو اختیار کیا اللہ ان کا رکھوالا ہے. اللہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیے رکھا ہے ان کے رکھوالے طاغوت ہیں جو انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیریوں کی طرف لے جائیں گے. یہی جہنم کے باسی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس سے پچھلی آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی تھی، ہم نے یہ بات پڑھی کہ آیت الکرسی اس کا موضوع اور مضمون در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ میرے علاوہ کسی قسم کی کوئی بھی بندگی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کا حقدار میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اوصاف جو اللہ کے ہیں وہ کسی اور کے اندر دکھا دو، اور تمہیں اللہ کے علاوہ وہ اوصاف کسی اور میں نہیں ملیں گے جو کہ بندگی کرنے کے وجہ بن سکتی ہے. جب ہے نہیں تو لہٰذا یہی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی اور عبادت کا حقدار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی آیت نمبر 253 میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور دوبارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ باوجود اس کے کہ اللہ کی ذات برحق ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی حقدار ذات نہیں، لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے، کسی پر زبردستی نہیں کریں گے. دین میں جو شخص داخل ہوگا وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ہوگا. ہمارا کام ہدایت کو اور گمراہی کو بالکل الگ کر دینا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل جس طرح آٹے سے بال کو نکال کر الگ کر لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے دلائل کے روح سے، معجزات کی روح سے تمہارے سامنے حق کو اس طرح واضح کریں گے، باطل کو حق سے بالکل نکال کر حق کو بالکل الگ کر کے دکھا دیں گے. لیکن جبر تم پر نہیں ہوگا، زبردستی تم پر نہیں ہوگی، ماننا تم نے اپنے اختیار سے ہوگا. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین. دین میں داخل ہونے کے لیے دیکھیے دین جو دین قرآن کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین جو دین کہلانے کے لائق ہے وہ صرف ایک اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اسی دین میں داخلے کے لیے ہم تم پر زبردستی نہیں کریں گے، اور زبردستی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. زبردستی تو وہاں کی جائے جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ کچھ عقل میں نہ آ رہی ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں زبردستی کی جا سکے، اور چلو اگر ہم نے زبردستی کر بھی دی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تم اوپر سے مانو گے اور اوپر سے منافقت کرو گے، اور منافقت تو کسی کام کی نہیں ہوگی. وہ تو تمہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. لہٰذا دین میں تو زبردستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر زبردستی کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ منافقین پیدا ہوں گے، اور شریعت تو نفاق کو منافق کو کافر سے بدتر شمار کرتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اپنے اندر کفر کو ظاہر کر کے کفر کو چھپائے، ایمان کو ظاہر کرے، یہ عام کافر سے جس کے دل میں اور زبان پر دونوں میں کفر ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اس بات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دین میں داخلہ ہوگا اپنی مرضی سے ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت حسین، صاد کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی، انصاری صحابی تھے۔ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے 2 بیٹے وہ عیسائی ہی رہے۔ باپ نے خوب کوشش کی کہ میرے بیٹے بھی اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے جسم کے ٹکڑے، میرا باز، میرا حصہ وہ جہنم میں جلے گا، یا رسول اللہ میں ان کے اوپر زبردستی کروں؟ تو آپ نے فوراً اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوگی، داخلہ اپنی مرضی سے ہوگا۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جس خاتون کے ہاں اولاد نہ ہو، یا اولاد تو ہو لیکن اس کی اولاد بچپنی میں انتقال کر جائے، تو وہ عورت زمانے جاہلیت میں، چونکہ وہ لوگ مشرکین تھے لہٰذا وہ منت مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری اولاد زندہ رہی تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے۔ حالانکہ تھے مشرک، یہودی نہیں تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہودیت ہم سے بہتر مذہب ہے، لہٰذا انہوں نے عورتوں نے یہ طے کر کے رکھا تھا کہ جس عورت کے ہاں اولاد ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں رہتی تو وہ یہ منت مانتی تھی۔ چنانچہ اسی طریقے سے ہوا کہ مدینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی اسی بنیاد پر یہودی بن گئے کہ ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح آج بھی مختلف لوگ جو ہے وہ اولاد کے لینے کے لیے مختلف درگاہوں پر جا کر منت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھاتے ہیں اپنی قدرت کے ذریعے سے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے سے ہو۔ تو ہوا یہی کہ کچھ خواتین کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اور وہ زندہ رہی، لیکن انہوں نے اسی منت کے مطابق ان کو یہودی بنا دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو، یہودیوں کے قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کیا، مدینہ سے باہر نکالا، تو اس میں وہ یہودی بھی جا رہے تھے جو کہ اصل میں اسی بنیاد پر یہودی بنائے گئے تھے، تو ان کو ان کے لوگ جو ہے وہ والدین وہ روکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے، ہم ان کو زبردست، یہ تو یہودی لے کے جا رہے ہیں ان کو، تو آپ کچھ کیجئے، آپ ہمیں مشورہ دیجئے، آپ ہمیں کہیے تو ہم ان کو روک لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا اکراہ فی الدین، نہیں، جو یہودی بن چکا ہے یا بنا ہوا ہے، ہم کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، ہم نے حق کو واضح کر دیا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی کا تصور ہی نہیں پایا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک بات واضح رہے کہ یہاں قرآن کریم کی مراد کیا ہے، دین میں داخلے میں، جو آدمی دین میں داخل ہو اس کے اوپر زبردستی نہیں ہے، لیکن جو دین میں داخل ہو چکا ہے اس کے اوپر پابندی ہوگی، اس کے اوپر جس طرح یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ جو کسی ملک کا شہری نہیں ہے تو کوئی کسی کو زبردستی اپنے ملک کا شہری نہیں بنا سکتا، لیکن جب ایک دفعہ آپ شہری بن چکے تو اب آپ کے اوپر لازمی ہوگا کہ اس ملک کی پابندی، اس ملک کے قوانین کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی، نہیں کریں گے تو آپ کو سزا بھی جاری ہوگی۔ لہٰذا دین میں جو سزائیں ہیں، جو جرم کرنے پر، جو زنا پر، چوری پر، ڈاکے پر، وہ سزائیں اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے دین کو قبول کیا ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو ایک آدمی دین میں ایک دفعہ داخل ہو گیا، اب وہ نکلے گا، اگر وہ دین سے نکلنا چاہتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جانے کے بعد وہ عیسائی بن رہا ہے یا یہودی بن رہا ہے، تو مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کو مہلت دی جائے گی، ان کے جو اعتراضات ہوں گے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ علماء اسلام کی یہ ذمہ داری ہوگی انہیں جو شکوک و شبہات ہیں وہ سارے کے سارے دور کیے جائیں۔ اگر شکوک و شبہات دور نہیں ہوتے تو مرد کو 3 دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا، لیکن عورت کو اس کو تعمر قید میں رکھا جائے گا، مستقل اس کو سمجھایا بجھایا جائے گا تاکہ وہ اس دین کے اوپر دوبارہ آ جائے، اس لیے کیونکہ ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد اب وہ باہر نکل رہی ہے۔ اسی سے ایک اور بات بھی واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہ کہے کہ پھر جہاد کیوں ہے؟ تو جہاد اس لیے ہے، جہاد کا تصور دین میں اس لیے ہے، وہ اس لیے نہیں کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا جائے، بالکل جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ جن علاقوں میں کفار نے
طاغوتی طاقتوں نے اپنے ڈیرے جما کے رکھے ہیں، لوگوں کو دین برحق کی دعوت پہنچنے سے روکے رکھے ہیں، لہٰذا ان طاقتوں کو ہٹا کر لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائی جائے۔ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کسی صورت میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایک خاتون، بوڑھی خاتون راستے سے گزر رہی ہیں، فرماتے ہیں اس خاتون کو، جو کہ یہودیہ تھی غالباً، تو فرمایا اسلمی تسلمی، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گی۔ تو وہ خاتون کہتی ہے انا عجوز کبیرہ، میں بڑھیا ہوں اور موت میرے قریب آ چکی ہے، اب میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو جہاد کا تصور دین میں یہی ہے کہ جو طاقتیں دین کے آگے، دین کی دعوت کو پہنچنے میں رکاوٹ بنے گی، ان طاقتوں کو ہٹایا جائے گا۔ پھر اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اسے ٹیکس دے کر اس ملک میں رہنا پڑے گا۔ لیکن اگر بالکل بھی کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس سے قتال کیا جائے گا، لیکن اس قتال کا مقصد زبردستی اسلام کو قبول کروانا نہیں ہے۔ زبردستی اسلام کو قبول کروانا مقصود ہوتا تو جہاد میں شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو اور وہ لوگ جن سے کسی قسم کی کوئی دین کو رکاوٹ، نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے، ان کو قتل کرنے کا مقصود نہیں ہے، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بچے کو تو زبردستی کی جا سکتی ہے، عورت کے اوپر بھی زبردستی کی جا سکتی ہے، حالانکہ جبکہ آسان بھی ہے، تو اگر ہوتی تو اس کی کسی صورت میں اجازت ہوتی، لیکن دین میں کسی قسم کی داخلے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل الگ ہو کر واضح ہو چکی ہے۔ اب ہم کسی کے سامنے زبردستی نہیں کریں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ دیکھو جب ہم نے یہ بات بیان کر دی، لہٰذا جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ طاغوت کا انکار کرنے کا کیا مطلب؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ طاقت، ہر وہ سرکش طاقت جو کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے کاٹنے میں لگی ہوئی ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی فرد ہو، چاہے وہ نظریہ ہو، چاہے وہ کوئی نظام ہو، چاہے وہ بت ہو، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ کوئی درگاہ ہو، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے وہ کوئی پنڈت ہو، پادری ہو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں، پنڈتوں اور مولویوں کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہے۔ تو ایک صحابی آئے عدی بن حاتم طائی کے بیٹے، جو کہ حاتم طائی کا انتقال تو اللہ کے نبی سے پہلے ہی ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے بیٹے ایک عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں، اور تھے عیسائی، تو فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی بھی اپنے پنڈت پادریوں، اپنے کبھی بھی مولویوں، مشائخ کا ان کی عبادت نہیں کی، ان کو رب نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا؟ فرمایا ہاں ایسا ہے، اور ہم نے ان پر عمل۔ تو آپ نے کہا یہی تو تمہاری ان کی عبادت تھی، یہی تو تمہارا ان کو پوجنا تھا۔ تو کسی صورت میں بھی کوئی بھی طاقت ہو جو اللہ سے توڑنے والی ہو، اسے قرآن کہتا ہے طاغوت۔ ہر وہ چیز، چاہے وہ بت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان بھی لائے گا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان تو لے آئے اللہ پر لیکن ساتھ میں طاغوتی طاقتوں کو مانے بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ لا الہ، پہلے جھاڑو پھیر کر ہر قسم کے معبود کی نفی کی جائے گی، اس کے بعد ایک تنہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے گا، تب جا کے کوئی مومن اور موحد بنے گا۔ تو فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوتی طاقتوں کا انکار کرے، ہر وہ چیز جو اللہ سے توڑنے والی ہو اس کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ سمجھا رہے ہیں، یوں سمجھ لو ایسے شخص نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، ایسا مضبوط کڑا لَا انفِصَامَ لَهَا، جس میں ٹوٹنے کا کوئی سوال اور تصور اور امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، قرآن کریم کی ایک آیت اس کے ساتھ ملا دیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ زمانے کی قسم اٹھا کے کیا فرماتے ہیں؟ ہر انسان خسارے میں، سوائے وہ ان لوگوں کے جن کے اندر 4 باتیں پائی جا رہی ہیں، ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لیے، اور حق کی دعوت دی،
اور حق پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے کی بھی تلقین کی۔ جن لوگوں کے اندر یہ چار کام آ گئے یہ خسارے سے بچ گئے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو طاغوتی طاقتوں کا انکار کر کے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو گویا کہ یہ لوگ خسارے سے بچ گئے، جہنم سے بچ گئے، تو انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، ایک کرین کو پکڑ لیا ہے جو کہ انہیں خسارے سے نکال کر جنت میں پہنچائے گی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لن فصام لہا، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹوٹ نہیں، وہ کڑا نہیں ٹوٹ سکتا، تم چھوڑ دو ایک الگ بات ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کڑا ٹوٹ جائے۔ اسلام اور ایمان وہ اس کے اندر کسی قسم کے اندر ٹوٹ اور کجی نہیں آ سکتی اس طور پر کہ وہ تمہیں جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے جائے۔ ہلاکت ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی کہ تم ایمان کی طاقت کو اپنے اندر سے نکال دو اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، لیکن دیکھو اللہ خوب سنتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی سن رہا ہے کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن علیم، اللہ تمہارے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان وہی مقبول ہے جو دل اور زبان دونوں کی جانب سے ماننے والا ہو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ایک طرف ہوگی طاغوتی طاقتیں، ایک طرف ہوگی اللہ کی ذات۔ تو کچھ طاغوت کے ماننے والے ہیں، کچھ اللہ کے علاوہ کے ماننے والے ہیں، کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مقابلہ کر کے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ان کا رکھوالا اللہ ہے، ان کا ولی اللہ ہے، ان کا دوست اللہ ہے، ان کی بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، ان کا مشکل کشا اللہ ہے، ان کا حاجت روا اللہ ہے، ان کو نفع پہنچانے والا اللہ ہے، ان کو نقصان سے بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی رکھوالا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ رکھوالی کس طرح کرے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے، کفر کی اندھیریوں سے، گناہوں کی اندھیریوں سے، نافرمانیوں کے اندھیریوں سے اللہ انہیں نکال کر ایک نور کی طرف لے کے آئے گا، وہ نور ہدایت اور نور ایمانی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر کے اندھیروں سے بچا کے رکھا ہے، انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کفر کے اندھیریوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن اس اندھیریوں میں صرف کفر نہیں، ہر قسم کا گناہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظلم و زیادتی، کسی کا حق مارنا، یہ قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ہوگا۔ تو ایمان والا اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر سچے ایمان کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرماتے ہیں، اس کو ہر قسم کی اندھیریوں سے، ہر قسم کی گمراہی سے اسے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کے آ جاتے ہیں۔ گناہ کے ولولے وسوسے ایسے آ رہے ہوں گے کہ انسان بچنے کی اپنے اسباب کی دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہوگی، لیکن جب وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے ان کی عفت اور پاک دامنی کا سامان کیا، ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں، گناہ بالکل ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا فرمایا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اپنے بس کا جو کام تھا وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلوا دیا۔ تو انسان کا اپنے بس میں جو کام ہے گناہ سے بچنے کا، نیکی کے کرنے کا، اپنے بس کا کام کرے، اللہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ لیکن والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیے رکھا ہے، اولیاؤہم الطاغوت، تو ان کے رکھوالے شیطان ہیں، ان کے رکھوالے وہ ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ پوجے رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ ہدایت کی روشنی سے انہیں گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک اللہ سے دور کر کے شرک و بدعت کی طرف لے کے جائیں گے۔ لہٰذا وہ پیر، وہ فقیر، وہ پنڈت جس کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑتا، وہ اللہ سے جوڑنے کے بجائے لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا ہے، لوگوں کو اپنے آگے ان کو جھکواتا ہے، یہ سب کے سب وہی ہیں جو کہ ہدایت پر موجود لوگوں کو گمراہی کی طرف، اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے باسی ہیں، یہ جہنم کے رہائشی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں صرف ایسا نہیں کہ وقتی طور پر جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کفر سے بچائے رکھا ہے اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور دن بدن اپنے ایمان کی ترقی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کو ترقی ملتی ہے نماز سے، ایمان کو ترقی
ترقی ملتی ہے گناہوں کے نہ کرنے سے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے، اس وقت امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ نیکیاں نہیں ہو رہی، لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے والے موجود ہیں، تو نیکی کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو وہ گناہوں اور معصیتوں کے چھوڑنے کی کمی ہے۔ اگر اس وقت امت گناہوں اور نافرمانی کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو ہر قسم کی گمراہیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك